وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سچ کہا تھا امام غزالی نے، اگر کسی بندے کو بٹھا کے لکھوا لو اور پھر اس کو صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے دکھا دو، وہ فوراً چیخ کے چلا کے کہے گا میری باتیں پھاڑ دو، مجھے میرے رب کے فیصلے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے۔ اور فیصلوں کو قبول کیسے کیا جائے؟ جس طرح فضیل ابن عیاض نے کیے، کہا میرے مالک میری 2 گزارشیں اور میرے 2 وعدے۔ اللہ میری ایک گزارش ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کروں گا۔ دوسرا، مجھے دنیا میں جنت کی بشارت دے دے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ رات اٹھے وضو کر رہے تھے تہجد کے لیے، دیکھا تو بیٹا تہجد میں کھڑا قرآن پڑھتا رو رہا ہے۔ کہا میرے مالک اتنی جلدی میرے وعدے کو پورا کر دیا۔ وقت گزرا، بیٹا فوت ہو گیا، بتانے والوں نے بتایا تو مسکرا پڑے، کہتے الحمدللہ بیٹا فوت ہو گیا، الحمدللہ ان للہ ما اعطى وله ما اخذ ولكل شيء اجل مسمى۔ رب کا مال تھا، رب کے پاس چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں بڑا عجیب انسان ہے یہ، اتنا یونیک بیٹا ہے اس کا چلا گیا اور یہ مسکرا رہے ہیں۔ کہا تمہیں کیا پتا میرے رب سے وعدے کیا ہوئے ہیں؟ میں تو اپنے وعدے پورے کر رہا ہوں، میں نے تو گزارش کی تو اللہ نے فوراً وعدہ پورا کر دیا، یہ تو پہلا فیصلہ تھا جو میں نے مسکرا کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ساری زندگی آسائش اور آرام میں رہنے والا انسان معمولی سی تنگی آ جائے، واویلا، رونا، لٹ گئے، مارے گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی۔ دیندار مقبرہ تو پسند ہی نہیں کرتا، جس کے پاس دین ہوتا ہے وہ مقبرہ اور اس طرح اس پہ عمارت بنانا تو پسند ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، 4 چیزوں سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبور، قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا، وَيُكْتَبْ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کیا، وَأَن تُوتَى، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا، اس پہ ایسے چڑھتے پھرنا منع کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ جہاں ان کی بے حرمتی نہ ہو وہاں کسی مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہاں قضاء حاجت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور اگر انسان سمجھتا ہے کہ موت آ جائے گی، حدیث میں آتا ہے وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِّنَ الْفِتْنَةِ، فتنے سے بہتر ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں رب کے پاس چلا جائے، وہاں بڑی نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں ہیں تم نے زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔